آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 نیٹ ورک. میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ سلطان، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک خاص مہمان، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ایم ایل اے ہندواڑہ سجاد کنیلون. عوامی سرکار وجود میں آئی عمر عبداللہ کی قیادت والے، جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے تھے لگاتار آپ ان پہ جو ہے برس پڑتے ہیں کہ شاید وہ ناکام ہو گئے ہیں. لوگوں کے مسائل جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان پہ وہ پورا اتر نہیں پائے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ عمر عبداللہ صاحب اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ بدقسمتی سے ہم یوٹی ہیں، جب وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے، عمر عبداللہ صاحب ایز اے چیف منسٹر سیریس نہیں. راجوری میں 17 آدمیوں کی موت ہوئی پچھلے 10 یا 15 دنوں میں، شاید کل وہ گئے ہیں، مگر ان 17 دنوں میں جب ان کے اسٹیٹ کے لوگ مر رہے تھے، آپ ان کا ٹائم ٹیبل دیکھیے. وہ گلمرگ میں سکینگ کر رہے تھے، اپنا دلی میں وہاں کی میڈیا کے ساتھ سیلفیز اٹھا رہے تھے، پھر پہلگام میں جا رہے تھے. تو یہ معلوم نہیں ہے ابھی چیف منسٹر آف گلمرگ ہیں یا چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر ہے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ جو ہے چیف منسٹر آف جموں کشمیر کے لیے دیا تھا، چیف منسٹر آف گلمرگ کے لیے نہیں دیا تھا. ایٹ لیسٹ سب سے بڑی جو ایک ہوتی ہے ادب ہوتی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، میں تھوڑا جو اپنی سکینگ ایکٹیویٹیز ہے یہ بند کروں. وہ ادب بھی شاید ان کو وہ مارک آف ریسپیکٹ ہوتا ہے، شاید وہ بھی یہاں کے لوگوں کی قسمت میں نہیں ہے کہ اگر لوگ مر رہے ہیں، ایک اچانک ایک ڈیزیز آئی ہے جو ملک کا چیف منسٹر ہے جو اپنے ہمارے علاقے کا، ہماری انفارچونیٹلی یوٹی ہے، وہ ایک سمبل ہوتا ہے، وہ ہم سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے چاہے ہم اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. سو اگر لوگ مر رہے تھے تو شاید the chief minister should have reflected the pain. تو all you saw is کہ وہ گودی میڈیا والے کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو اٹھا رہے تھے، اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو اب آئی تھنک ماڈلنگ کے لیے اب اتنے ینگ وہ رہے نہیں، تو کوئی ان کو غلط دے رہا ہے، ماڈلنگ کا ٹائم ہے نہیں ان کا. آپ کو لگ چیز کے لیے، جس راحت کے لیے عوام نے ووٹ دیا تھا، وہ راحت انہیں مل پا رہی ہے نیشنل کانفرنس کی سرکار میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری طاقت کم ہے، لیکن دوسرا اب جو طاقت ہے کیا وہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں. ایٹ لیسٹ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں. عمر صاحب پریٹینڈ بھی نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگوں نے ووٹ ڈالا، 5 سال یہاں گورنر حکومت تھی اور افسر چلا رہے تھے، کیا فرق ہے تب اور آج میں؟ 19 ڈپارٹمنٹ عمر عبداللہ کے پاس ہے، 19 ڈپارٹمنٹ یا 20. میں ایک ڈپارٹمنٹ چلاتا تھا، میں ایک نارمل ہیومن بینگ ہوں، میرے سے نہیں چلتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ 24 گھنٹے بہت کم ہیں. اسی 24 گھنٹے میں سونا ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، گھر کے کام ہوتے تھے، لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، پھر ڈپارٹمنٹ کے لیے 3 گھنٹے بچتے تھے. یہ تو کوئی سپر ہیومن بینگ ہے نہیں، ایسے بھی ایوریج آئی کیو والا بندہ لگتا ہے. تو 19 ڈپارٹمنٹ کہاں سے چلائے گا یہ؟ 19 ڈپارٹمنٹ یہ چلا رہے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے میں شاید آفس میں یہ مشکل سے 10 گھنٹے بیٹھے ہوں گے. تو مطلب وہی افسر جو ووٹنگ سے پہلے چلا رہے تھے وہی آج بھی چلا رہے ہیں. تو ووٹنگ کا کیا ہوا؟ اگر آپ میں اتنی کریج نہیں ہے کہ آپ 3 منسٹر نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ باقی والے ناراض ہو کر بھاگ جائیں گے، تو لعنت مارو، اس کو چھوڑ دو. کیا کرنا ہے ایسی چیف منسٹری کو؟ جہاں آپ کو ڈر ہے میرا وہ والا منتری چھوڑ دو، ریزائن کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے دلی سے، آہستہ آہستہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو راحت نہیں مل پا رہی ہے. تو کب تک چلے گا؟ کیا لگ رہا ہے چل پائے گی، یا اس سے کیا کرنا چاہے پھر؟ جس طرح دیکھیے، ایک چیز تو سچ ہے، مرکز ہوتا ہے، مرکز سے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو کام کرنا ہوتا ہے، وہ یہ سچ بول رہے ہیں. لیکن جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ مرکز میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. جو گالی گلوچ آپ نے الیکشن سے پہلے کی، جب ہم بول رہے تھے کہ اسی مرکز سے اسٹیٹ لینا ہے، تو آپ بول رہے تھے بی جے پی والے یہ جی اس کا بڑا بھائی ہے. آج جب وہ آئے وہاں سون مرگ میں، تب تو نعوذ باللہ، مطلب میں کیا بتاؤں، یہ تو شاید وہ بھی بولنے والے تھے کہ بادل ہٹ گئے ہیں، پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں. اب پتہ نہیں، مطلب، اور یہ بے شرمی کہ ان دا سینس کہ اتنا پاؤں پر گرنے کے بعد وہ آپ کو ایک ون سائیڈڈ لو افیئر ہے. آپ پاؤں پڑ رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اتنے لیڈر تھے
تو ایک اسٹریٹجی کے طور پر جب تک اسٹیٹ ہوڈ ملتی چپ کر کے بیٹھ جاتے. تب تو آپ سب کو بول رہے تھے بی جے پی والے. الیکشن سے پہلے جب ہم نے یہی بات بولی تو ہم کیسے بی جے پی والے؟ مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. یہ انکل آنٹی والا معاملہ ہے. ابھی تک انکل آنٹی جو ہیں ان کے دلی میں، وہ ان کا جو سرنڈر ہے ایکسیپٹ نہیں کروا پائے ہیں. دیکھیے اگر ایکسیپٹ ہوا تو ان کی گود میں جا کر بیٹھیں گے. ہم نے تو وائر کے انٹرویو میں بولا تھا کہ یہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ. اب وہ بی جے پی والے نہیں مان رہے ہیں لگتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عوامی حکومت کے اس دور میں خاص طور پر عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار میں ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس مل سکتا ہے؟ دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ سینٹر کو دینا ہے اور یہ ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حق بنتا ہے اور ان کو یہ دینا چاہیے. باقی کب ملے گا وہ سینٹر جانتی ہے. اور میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ سینٹر جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے سے اتنا دور نہ کرے کہ یہ پوچھیں. کل جموں کشمیر کے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم میجورٹی پروونس ہے جموں کشمیر اور آپ نے وہاں ان کو یوٹی بنا کے رکھا ہے. یوٹی کا جو ماڈل ہے یہ 1,00,000-2,00,000 لوگ جہاں ہوتے ہیں، چھوٹی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہے. ایک جموں کشمیر جیسی بڑی اسٹیٹ جس کی ایک ہسٹری ہے، جو اتنے رقبے پر مطلب پہاڑوں کے اوپر کہاں کہاں تھی، یہ تو لداخ لے ہی گئے، لیکن اس وقت بھی اتنی بڑی اسٹیٹ وہ تھوڑی یوٹی ماڈل. فاروق عبداللہ نے آج جموں میں ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صرف ہمیں طنز کرتی ہیں، دوسری طرف سے بڑی جو ہے مرکز میں وہ ہمیں برانڈڈ ایز پاکستانی کہلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے دینے کے لیے، لیکن جو 370 کا ایبروگیشن ہوا یا تباہی ہوئی جموں کشمیر میں، اس میں براہ راست بی جے پی کا ہاتھ ہے اور پی ڈی پی کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیے میری بات سنیے، یہاں جو تباہی ہوئی اس میں مرکزی پارٹیوں کا ہاتھ ہے اور ریجنل پارٹیز کا ہاتھ ہے. بی جے پی نے سائیکولوجیکلی کشمیریوں کو ڈیمالش کر دیا، دور کر دیا. لیکن جو 1950 سے 1975 تک جو ایروجن ہوا، انٹرنل اٹانومی لی گئی، پرائم منسٹر ہمارا تھا، چیف منسٹر کانگریس نے کیا. تب شاید ہاں تب کانگریس کا ٹائم تھا جب سب لے گئے، الیکشن کمیشن لے گئے، سب کچھ لے گئے. یہ جو ہے میں آپ کو صاف بتا دوں کہ جو وائلنس آئی وہ 87 کی چوری کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. 87 کا جو چوری ہوئی اس سے ہوئی وائلنس، اس میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس ذمہ دار. اس کے بعد پوسٹ 2019 بی جے پی ذمہ دار. انہوں نے لوگوں کو بہت دور کیا. ان کو 370 نہیں ہٹانا چاہیے تھا اور ایک احساس دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہاں سے رول کریں گے، وہ بی جے پی. باقی اس سے پہلے کا کانگریس اور این سی. گزشتہ روز سرکار ایک طرف آرڈر نکالتی ہے، دوسری طرف وہ آرڈر اپروو نہیں ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں ہی ڈپٹی سی ایم نے وہ کے وی آئی بی کے چیئر پرسن کو اس کا ہٹا دیا. وہ معاملہ بھی سرخیوں میں رہا ہے. ڈیول کنٹرول جیسا لگ رہا ہے کشمیر میں، تو کیسے چل پائے گا؟ دیکھیے میری بات سنیے، ایک انسان جو الیکشن جیتا ہے سب کو بی جے پی بتا کر، اور جیتنے کے بعد لوگوں کو مبارک کرنے سے پہلے شال لے کر بھاگتا ہے دلی، اسی دن یہاں ڈیول کنٹرول پر مہر لگی کہ بندہ بڑا کمزور سا ہے، ہم کو گالی دے رہا تھا، یہاں آیا شال ڈالا، 1,00,000 2 لاکھ روپے کے شال ڈالے، تو ہم اسی دن برباد ہو گئے. میں آپ کو بتا دوں کہ چلیے پرائم منسٹر کا مان لیا، وہ سڑک والے منتری جی کا بھی مان لیا، سب مان لیا. نرنجن ملک یا کچھ ایک کوئی ایم پی، ان کا تو اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. جب وہ دلی کے ایک پارلیمنٹ ممبر تھے، جب انہیں مسلمانوں کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی پارلیمنٹ میں، تو ایک نرنجن ملک اٹھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مسلمان تو ذات ہی ایسی. اس کو بھی یہ گھر پہنچا شال ڈالنے کے لیے. شرم مگر ہم کو آئے گی نہیں، نہ آپ کو آئے گی، نہ لوگوں کو آئے گی. یہ لوگ یہاں کے انشاءاللہ یہ ہم پر تنقید کرتے ہیں نا، آج ہم کہتے ہیں یو ڈیزرو لیڈرز لائک دیم. 200 یونٹ بجلی باہر کی کمپنیاں آ رہی ہیں، ان کو میٹرائزیشن کرنی ہے، ان سے کیا ہے لینا دینا مجھے نہیں معلوم ہے، میٹر لگا دو آپ. گیس 12، وہ 3,000 روپیہ جو ہے وہ اولڈ ایج کا، 1,00,000 ملازم، 60,000 وہ جو ہے ڈیلی ویجرز ان کو پرمنٹ کریں گے.
370 वापस लाएंगे, पॉलिटिकल डेट्यूज को छोड़ेंगे। किसी ने यहां नहीं पूछा इससे कि भाई पॉलिटिकल डेट्यूज होम मिनिस्टर तुम्हारे पास है नहीं, तुम कैसे छोड़ोगे? वो झूठ बोलते गए, लोग लपेटते गए। सो इसलिए जो ये ड्यूअल कंट्रोल है, व्हेन यू आर अ लीडर यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर। आप जाके शॉल डाल रहे हो, फिर बोलते हो जी बादल भी हट गए। So you can't have it like that. You can't have it. You can't have your cake and eat it too. अब यही फारूक साहब है, 5 दिन 7 दिन पहले बोला हम मरकज से नहीं लड़ेंगे, अब बोल रहे हैं नहीं जी वो अब उनका अगर परसों नहीं लड़ना था तो आज क्या चेंज हुआ? इट्स अ कंफ्यूजन। वी हैव वोटेड फॉर डिजास्टर। ये एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर है, ये पार्टी डिजास्टर है। सिर्फ हाँ जहाज चाहिए गवर्नमेंट का, स्कीइंग चाहिए, आपका मतलब है कि एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बस बिल्कुल बिल्कुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये यकीनन आपने मुंह से निकला और आपने भी ये लोगों से हजारों बार सुना होगा, जहां जहां जाते हैं बोलते हैं इनको एंजॉयमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और जो है कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ एक मैं आपको बात बता दूं, मैं लोगों को कहना चाहता हूं कुछ चीजें हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब के अब समझ नहीं पाए। इलेक्शन से पहले इनका था कि ह्यूमन राइट वायलेशन, पॉलिटिकल डेट्यूज को छोड़ो। ये किसी ने इसको नहीं पूछा कि अपने टाइम में तुमने कितने पॉलिटिकल डेट्यू बंद रखे थे। वो मसरत आलम भी तो माँ के पेट से ही पैदा हुआ था ना, उसका तो खिलाफ कोई केस ही नहीं है। 12 साल तो तुम्हारे टाइम बंद रहा वो। ऐसे तो हजारों केसेस हैं। बहरहाल तब ये बात करते थे पॉलिटिकल डेट्यूज को छोड़ेंगे, 370 वापस लाएंगे, किलिंग हो रही। अब अगर आप देखेंगे जब मोदी साहब आए थे तो ये अक्सर बोलते थे जो अमन के दुश्मन हैं उनको, ये मैं आपको ये कोडेड लैंग्वेज है, ये बोलते हैं कि साहब ये जो ये मारना का काम है साहब हमें दे दो। ये बोल रहे हैं उनसे, मोदी साहब से, हमने पहले भी मारे हैं आज भी मारेंगे, आप क्यों अपने सर ले रहे हो, एक मौका दे दीजिए। स्टेटहुड के लिए हम आप तड़प रहे हैं, ये तो पुलिस के लिए तड़प रहे हैं कि पुलिस हमारे हाथ में एक बार आ जाए बस। ये इनकी तड़प है। पुलिस कब आएगी? बिकॉज इनका भी जितना भी ये हिस्टोरिकली जो भी इनका जोर है वो कश्मीरी पर चला है, कश्मीरी मुसलमान पर, जम्मू पर नहीं चला है। वो नहीं करने देते, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, वो नहीं मानते इनको। हम जो है सारा PSA भी आप देखिए उन्होंने सब कश्मीरी मुसलमान पर लगाया हुआ है। 99.99 नहीं 100% यहां लगा है। जेल जिसको भी लिया इधर से ही लिया हुआ है, मार पिटाई इधर की ही होगी। और आज भी जो है इनको स्टेट नहीं चाहिए, इनको पुलिस चाहिए कि पुराना टाइम वापस आता, सजाद साहब ने कुछ बात की, उठा दो शाम को या इसके वर्कर को उठा दो ताकि इनको समझ आ जाएगी। सो अनफॉर्चुनेट है, क्या करें।